حضور نے کیا کہا، لوگوں تم بیٹیوں کو زحمت سمجھتے تھا، میں اعلان کرتا ہوں جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہو، اور کیجئے گا 3 بیٹیاں دی ہو اور تینوں کی وہ پرورش کرے، اس کے بعد ان کا نکاح کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میرے ساتھ عطا کرے گا۔ جن بیٹیوں کو ستایا جاتا، حق کس نے دیا بیٹیوں کو؟ مصطفیٰ نے دیا۔ تو بولے نا زور سے، کس نے دیا؟ آج جو کہتے ہیں نا اسلام نے کچھ نہیں دیا، او خدا کی قسم بیٹیوں کو، ماؤں کو، خواتین کو زندگی دینے والا مذہب کوئی اور نہیں ہے، میرا مذہب، میرا مذہب۔ اس ہندوستان کو پڑھے نا اٹھا کر کے تاریخ، کیا حال تھا، کیا حال، جس کا شوہر مر جاتا نا، اس کی بیوی کو اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا جلانا نہیں ہے، یہ بھی تو انسان ہی ہے۔ حضور نے کہا 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی اور شادی کی، اللہ جنت عطا کرے گا۔ اب ذرا عشق و محبت کی بات آئی ہے تو میں عرض کرتا ہوں اور بولیے گا۔ دیوانہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ 3 نہیں ہے، اگر 2 ہو تو کیا حکم ہے؟ صحابہ تو پوچھتے ہی اس لیے تھے تاکہ ہمارے بعد آنے والوں کو مل جائے۔ کہتے یا رسول اللہ 2 ہو تو کیا حکم ہے؟ مصطفیٰ کہتے اگر 2 ہے، اگر 2 ہے، اچھی پرورش کرے، شادی کر دیں، نکاح ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ جنت میں میرے ساتھ رکھے گا۔ پھر کھڑا ہوا دیوانہ، یا رسول اللہ اگر 1 ہو تو کیا حکم ہے؟ ایک بالے ذرا بولے، کہا اگر 1 ہو تو کیا حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے اگر 1 ہے، پرورش کرے، نکاح کر دے، اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ ایک دیوانہ پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اگر 1 بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے کسی غریب کو دیکھ، 1 بیٹی کا شادی کا ذمہ اپنے سر پہ لے لے، جتنا خرچ ہو تو دے دے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت اس طرح عطا کرے گا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر میں ملی رہتی۔ یہ بیٹیاں ہوتی صاحب، بتاؤ یہ میرا مذہب، جہاں پر بیٹیوں کو دبانا فخر سمجھا جاتا، بیواؤں کو تڑپانا یہ شان ہوتی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ نے ایسے عالم میں اعلان کیا، ستانا نہیں، یہ تو جنت دلائیں گے، یہ تو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میرے مصطفیٰ فرماتے کل قیامت کے دن جب ایک باپ کا حساب ہو گیا ہوگا، جہنم کی طرف فرشتے لے کر کے جا رہے ہوں گے، یہی بیٹی ہوگی جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جائے گی، کھڑی ہونے کے بعد کہے گی او رب یہ میرا باپ ہے، اس نے میرے لیے سب کچھ کیا، اس نے میرے اوپر خرچ بھی کیا، اس نے عزت کے ساتھ مجھے گھر سے رخصت بھی کیا، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جنت میں اگر جاؤں نا تو اپنے باپ کو بھی لے کر کے جاؤں۔ میرے حضور کی حدیث کا مفہوم سرکار فرماتے گنہگار، خطاکار، سیاکار سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بیٹی کے صدقے میں معاف کرے گا۔ بیٹیاں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ ہاں آج دیکھا جاتا ہے نا جی، اگر بیٹیاں پیدا ہو جائے نا گھر پر، بیٹی کا جنم ہو جائے تو دادی کا تو منہ ہی پھیل جائے۔ اگر اس کا پوتا آ جائے، ناتی آ جائے تو پورے محلے میں مٹھائی بانٹتا۔ ابھی مراد آباد کے قریب کی بات، ہمارے علاقے میں ایک دادا تھا، 80-90 سال کی عمر تھی، اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے کے یہاں پر بیٹی کا جنم ہوا، اس کو جیسے ہی خبر دی بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ کیوں گرے؟ بیٹی آ گئی، سچی بات میں بتا رہا ہوں، بے ہوش ہو کر کے کہ بیٹی کو آ گئی، بیٹا آنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارا معاملہ ہوا کیا، بیٹا آئے گا پورے محلے میں مٹھائی بانٹنا، بیٹی آئی ختم، منہ ایسے اتر جاتے جیسے انتقال ہو گیا۔ ہاں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ صرف نعمت ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت لے کر کے آتی ہے، اللہ کی رحمت۔ میرے حضور گزر رہے ایک راستہ سے، دیکھا ایک گھر پر نور کی بارش ہو رہی، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اس گھر میں کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی یا پھر کسی بیٹی کا جنم ہوا۔ یہ بیٹیاں ہوتی تو بیٹیوں سے بے وفائی نہیں کرے، ان پر ظلم نہیں کرنا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی، اور باپ کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے صدقے میں بخشش کا پروانہ بھی عطا کرے گا۔